سینیٹر کامران مرتضی صاحب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے، وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو ملٹری سے متعلق 243 جو آرٹیکل ہے، اور پھر جو جوڈیشری سے ریلیٹڈ ایشوز ہے۔ پہلے ذرا میں 243 پر آپ کی جو ہے وہ رائے جاننا چاہتا ہوں۔ یہ جو عہدے متعارف کرائے گئے ہیں حکومت کی طرف سے اور ان کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن جو ہے وہ حکومت دینے جا رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے اس کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، ضرورت کے حوالے سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کسی ملک کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ ایک کمانڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ریسنٹ پاس میں چلے جائیے، پاک فوج نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ جو کمانڈ موجود ہے اس میں دشمن کے چکے چھڑوا دیے۔ تو جو تجربہ جو کامیاب ہوا، آپ کو اس پہ چلنا چاہیے، یا جو تجربہ کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس پہ چلنا چاہیے؟ یہ جو ہے سوال ہے جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیوں اتنی جلدی میں جو ہے یہ سب کچھ جو ہے معاملے کو کیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ ہم درست نہ سوچ رہے ہوں، مگر اس بات پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، لوگوں کے سامنے یہ چیز آنی چاہیے کہ جو اس سے پہلے ابھی جو بھارت کے ساتھ جس پہ ہم جو ہے نا وہ کریڈٹ لیتے ہیں، اور یقیناً درست کریڈٹ لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں تو اس میں تو یہ ساری کمانڈ جو ہے نا موجود نہیں تھی، مگر اس کے باوجود بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کی افواج نے، تمام افواج نے، جس میں فضائیہ بھی شامل ہے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے دشمن کا مقابلہ کیا۔ اب آپ کو کیا پرابلم ہے کہ آپ جو ہے نا وہ سارا کچھ تبدیل کر دیں، اور خدا نخواستہ یہ آپ کا کیا گیا تجربہ اگر ناکام ہو گیا پھر کیا کریں؟ اچھا، رائٹ۔ اور اب یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ والا جو ایشو ہے، میں اس پر آپ کی جو ہے وہ رائے جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم جب آ رہی تھی اس وقت بھی اس پر بہت بات ہوئی تھی، اور درمیانی راستہ جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام نے ہی سجیسٹ کیا تھا کہ آئینی بینچز پر آ جائیں۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے فرام آئینی بینچ ٹو اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست ہوگی؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو کو جو ہے آج بھی سینٹ میں جو ہے نا میں نے اپنی سپیچ میں ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ آپ جو ہے 26ویں ترمیم میں لائے، اور اس 26ویں ترمیم میں گو کہ پی ٹی آئی شریک تھی ہمارے ساتھ، ہر چیز میں جو ہے نا ہم نے ان کو اعتماد میں لیا تھا، مگر وہ انکار کرتے ہیں، ان کو 1 منٹ کے لیے بھول جائے۔ باقی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں ہمارے ساتھ شریک تھی، ہمارے درمیان ایک کمٹمنٹ تھی، ہم ایک نتیجے پہ پہنچے تھے، اور اس نتیجے کے پہنچنے کے بعد جو ہے نا وہ ایک ہم نے آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ میں شامل ہوئے، جس کے تحت وہ 26 امینڈمنٹ آئی۔ جو چیزیں ڈراپ ہو گئی تھی وہ ڈراپ ہو گئی، جو چیزیں آنی تھی وہ آ گئی۔ اب جب آپ نے کسی جائز یا اچھے یا برے طریقے سے آپ نے کوئی 4 سیٹیں مزید حاصل کر لی، تو پہلے جو اس سیاسی کمٹمنٹ جو کہ جے یو آئی کے ساتھ ان 2 بڑی پارٹیوں کی موجود تھی، اس کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کو جو ہے سب سے پہلے اس کو انڈو کرنے کی کوشش کی، تو پھر اس کے بعد وہ سیاسی شرافت یا سیاسی کمٹمنٹ، اس کا کیا جو ہے نا وہ اعتماد رہ جائے گا، کیا اعتبار رہ جائے گا کہ جس دن جو ہے نا کل جو ہے نا فرض کریے کہ اس سے بھی جو ہے نا وہ زیادہ کسی نے جو ہے نا وہ آپ کو میجورٹی دلوا دی، تو پھر اور جو پہلے کسی نتیجے پہ پہنچا گیا ہے اس کو بھی آپ انڈو کر دیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے پھر اس کے بعد جب ہم نے جو یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جگہ پہ ہم نے ایک بینچ بنایا، اور تاکہ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، تو اس کے نتائج جو ہے نا کیا اتنے حوصلہ افزا ہیں کہ جس کے بعد جو ہے نا جو یہ ضرورت پیش آ گئی کہ آپ اس کو جو ہے کسی اور چیز میں کنورٹ کر دیں، سوئچ کر دیں اسی چیز میں جس کو آپ نے پہلے اٹیمپٹ کی تھی، اور پہلی اٹیمپٹ جو ہے نا بیکاز آف نمبرز جو ہے نا وہ آپ سے رہ گئی تھی، اب بیکاز آف نمبرز جو ہے نا آپ چونکہ آپ کو مل گئے انسیڈنٹلی، آپ اس کو جو ہے نا واپس انڈو کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہی چیز لانا چاہ رہے ہیں جو ہمارے ہماری کمٹمنٹ سے محاورہ ہے۔ رائٹ، لیکن کامران صاحب ہو سکتا ہے کہ جو پہلے جو انہوں نے ٹرانزیشن کی ہو اس کے ریزلٹس اتنے حوصلہ افزا نہ ہوں کہ ان کے آئینی بینچ کی جگہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کی جو ہے وہ تجویز دی ہے۔ اللہ کرے گا کہ ابھی ہماری بات درست ثابت ہوگی، یہ آپ کے آگے کے نتائج شاید اس سے بھی جو ہے نا غیر حوصلہ افزا ہوں گے۔
اچھا تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ جو ہے نا ایک مصیبت بنا دیں گے. آپ نے دستور کا وہ حلیہ کر دیا. ہم نے تو بہت بچانے کی کوشش کی تھی, ہم نے درمیان کی راہ نکالی تھی. ہم اس شدت پسندی میں نہیں گئے تھے 26 امینڈمنٹ کے وقت, اور ہم نے جو ہے نا وہ اس طرح سے اس کا راستہ بنایا تھا کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ آگے جا کے درست انداز میں چلائی جا سکے یا کسی وقت بھی اس کو بہتر مزید بنایا جا سکے. آپ اس کو واپس اسی سٹیج پہ لے جانا چاہ رہے ہیں جو آپ کی پچھلے سال اگست سے پہلے کی پوزیشن. اچھا تو کر لیجیے, آپ زوراور ہیں, آپ کے پاس اس وقت نمبر ہے. رائٹ. لیکن سر کیونکہ آپ خود لائر ہیں تو اس پر ذرا بات کر سکتے ہیں کہ آرگومنٹ یہ ہے کہ سول اور کرمنل کیسز کا بوجھ اتنا زیادہ ہے سپریم کورٹ پر, اور سپریم کورٹ جو ہے وہ الجھی رہتی ہے, کانسٹیٹیوشنل کیسز کو جو ہے وہ ججز دیکھتے رہتے ہیں, تو ان دونوں کو جو ہے وہ الگ الگ ہونا چاہیے. یہی 26ویں آئینی ترمیم میں بھی بات ہوئی تھی, اور یہی آئیڈیا جو ہے وہ اس ترمیم میں بھی اس کو پرپوز کیا گیا ہے. نہیں تو کیا وہ کوئی ججز آسمان سے آئیں گے؟ آپ کا جو ہے سیاسی معاملوں میں جو آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے 78-79 سالوں کا, کیا وہ کوئی اتنا جو ہے نا وہ حوصلہ افزا ہے کہ جس میں جو ہے نا آپ اس کا کوئی کریڈٹ لے سکتے ہیں؟ آپ پہلے بھی جس نمبر پہ پتہ نہیں 140 نمبر پہ کھڑے تھے تو آج بھی اسی 140 میں کھڑے ہیں. عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہ 140 نمبر وہاں تھا, 40واں نمبر تھا. آج بھی جو ہے پی ڈی ایم کے دور میں بھی یہی نمبر رہا, آج بھی یہی نمبر رہا. تو کس دن آپ جو ہے نا اس سے امپروو کریں گے؟ میری اس میں جو ہے نا وہ عرض یہ ہے کہ مین بیہائنڈ دی گن ہوتا ہے. اچھا, آپ جب مین بیہائنڈ دی گن جو ہے نا وہ اگر زوراور ہو تو معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک چلتے ہیں. اور اگر اس شخص کا جو ہے نا جس کے ہاتھ میں گن ہے اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ کانپنے لگ جائے گن کو ہاتھ لیتے ہوئے, تو پھر جو ہے نا اس گن کی بھی اللہ خیز کرے اور اس بندے کی بھی جس کے ہاتھ میں وہ گن آئے. اچھا, اور یہ جو ٹرانسفر آف ججز والا معاملہ ہے, اس میں اب فورم جو ہوگا وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہوگا, پیپلز پارٹی کی اس میں جو ہے وہ تجویز تھی. آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی سسٹم بہتر ہوگا یا اس سے مزید کوئی خرابی ہوگی؟ دیکھیے یہ تجویز ہم نے رد کر دی تھی, اور پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی نے اس بات کی حمایت کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ نہ کریے. یہ معاملہ تو جو نکلا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 5-6 ججوں کے اس سے نکلا ہوا ہے نا, تو اس وقت جب رک گئی تھی اور ہمارے پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان ایک اس کے اوپر ایگریمنٹ آ گیا تھا, تو پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ جو ہم وہ کر سکیں گے, ہم نہیں کر سکیں گے, چلیں وہ کوئی کمیشن کر سکے گا, اور اگر وہ انکار کریں گے تو وہ پھر ریٹائرمنٹ تصور ہوگی. تو بات تو پھر آپ ادھر ہی لے آئے, گھما کر آ کے کان کو آپ سیدھے ہاتھ سے نہیں پکڑ رہے ہیں, گھما کے پکڑ رہے ہیں. تو یہ وہی بات ہے جو جس بات کے اوپر ہم 26ویں ترمیم میں نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں, اور اس نتیجے کو آپ نے پھر انڈو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور لاسٹلی کامران مرتضیٰ صاحب, یہ جو ڈرافٹ ہے پرپوز ہوا ہے, پچھلی دفعہ بھی جمعیت علماء اسلام کی بات ہوئی, کچھ باتیں آپ کی مانی گئیں, کچھ ان کی مان لی گئیں. اس موجودہ ڈرافٹ میں آپ کتنی گنجائش دیکھ رہے ہیں حکومت کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی؟ سر ایسا ہے کہ میں اس رویے میں گنجائش نہیں دیکھتا ہوں جس رویے کے جو ہے نا یہ دوست حامل ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ جب کسی پارٹی کے ساتھ, کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ایک مذاکرات کے نتیجے میں جو ہے ایک کسی ڈاکومنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں, اور پھر جو ہے نا ایک فائن مارننگ یا رات کو آپ کی جو ہے نا تعداد جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد جو ہے نا وہ جو ایگریمنٹ ہے آپ اس کو پاؤں کے نیچے لے کے پھر آگے چل پڑتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ جس دن آپ دونوں میں سے کسی کے پاس یہ نمبرز بھی چینج ہو گئے, کوئی ایک پارٹی بھی اس میں پوزیشن میں آ گئی, تو اس کو بھی اپنی مرضی سے دوبارہ مزید بگاڑ لیں گے یا کسی اور طرف لے جائیں گے. تو یہ رویہ جو ہے یہ سیاسی نہیں ہے بلکہ غیر سیاسی. ٹھیک ہے, رائٹ. بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ ہمارے موجود تھے اور بات کر رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.